خداوند عالم نے اس کی بڑی مذمت کی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں ہی غفلت سے نکالتا ہوں، میں ہی غفلت میں ڈالتا ہوں، میں ہی غفلت سے نکالتا ہوں۔ جن پہ وہ ناراض ہوتا ہے ان کا کام یہ کرتا ہے کہ وہ غفلت میں انہیں ڈال دیتا ہے۔ تو ہمیں آپ کو چاہیے کہ آج کے دور میں جہاں مادیت ہے وہاں سے ہم کو نکلنا چاہیے، اور خاص کر میں نے جو ادھر مجالس پڑھی اور میرے ذہن میں جو آیا ہے فرح بہن، وہ یہ آیا ہے کہ موت اس طرح سے گلی کوچے میں ٹہل رہی ہے، ایسے ایسے لوگوں کی موت کی خبر سنی ہے ہم نے، یہ ہمیں یقین نہیں ہوتا۔ ہمارے خود خانوادے میں، ہمارے فیملیز میں ایسے ایسے لوگ چلے گئے کووڈ کی بنا پہ یا اس طرح کی ناگہانی موت کی بنا پر۔ اگر اس وقت ہم نہیں اپنے کو تبدیل کرتے ہیں، ہم اس غفلت سے نہیں نکلتے ہیں کہ ہمیں خدا کے سامنے جانا ہے۔ یہ مذہب نہیں ہے، میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے مولا کے فضائل ہیں، مولا کی ولایت ہے، سب ہمارے لیے حمایت ہے، مولا کی ولایت ہی ہے جو ہمیں غفلت سے نکالتی ہے۔ بے کیونکہ میں نے شک بے حدیث میں شک پڑھا ہے کہ انسان کو خداوند عالم اس کی زندگی میں علی بن ابی طالب کی محبت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کو اس کی زندگی میں 3 بار جو ہے خداوند عالم موقع دیتا ہے توبہ کا یا غفلت سے نکلنے کا۔ ایک موقع جب وہ جوانی کے عالم میں بالکل جوان ہوتا ہے، دیکھیں آپ بہت سے جوان ایسے ہیں کہ ایک بیگ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اچھے خاصے دیندار ہو جاتے ہیں، ایک بیک ان میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں، نماز کے پابند ہو جاتے ہیں، بہت متقی ہو جاتے ہیں جو جوان ہیں۔ اگر پھر اس کے بعد وہ بگڑتا ہے، پھر وہ جاتا ہے گناہ کی طرف، پھر وہ جاتا ہے غفلت کی طرف، پھر خداوند عالم اس کو یہ میں کہہ رہا ہوں اس کو اس ایج میں کہ مثال کے جو میچور ہو جاتا ہے، جو شادی ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، یہ میرا کہنا ہے، یہ روایت میں نہیں ہے کہ بٹوین 35 بٹوین 40 اس کے دوران جو ہے پھر ایک بار پھر موقع دیتا ہے پروردگار، اور دوسرے موت سے پہلے موقع دیتا ہے کہ تم توبہ کر لو۔ یہ اگر موقع دیتا ہے تو اسے غنیمت سمجھنا چاہیے، لیکن کب دے گا؟ جب خود تم کوشش کرو گے۔ کہ آپ دیکھیں کہ ایک آدمی کی ہم نے بے عزتی کر دی، ہم نے جھوٹ بول دیا، ہم نے چغل خوری کر دی، ہم نے الزام لگا دیا، ہم نے فتنہ کر دیا، اور ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہم کیا کر کے آئے ہیں۔ ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہم اتنا بڑا گناہ کر کے آئے ہیں۔ زنا اور شراب کے بعد جس شریعت نے جس گناہ کو سب سے بڑا گناہ مانا ہے وہ الزام اور اتہام ہے، جو آج کے دور میں بڑی آسانی سے لوگ فون کر کے، میسج کر کے، واٹس اپ کر کے بتا دیتے ہیں۔ تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ غفلت میں ہیں، انہیں نہیں پتا ہے کہ اس کا گناہ کیا ہے، کتنا عظیم گناہ ہے۔ اور خداوند عالم نے آپ دیکھیں سورہ قلم میں ارشاد فرمایا ہے، رسول اللہ سے کہا ہے کہ چند لوگ ہیں جن کے ساتھ تم مت رہنا، یعنی ہمیں بھی چاہیے کہ ان کے ساتھ نہ رہیں۔ یہ حکم ہے رسول اللہ توتے، مطلب اطاعت نہ کرو، رسول اطاعت نہیں کریں گے، وہ لفظی ترجمہ ہے، مطلب یہ ہے کہ تم جھوٹوں کے ساتھ، چغل خوروں کے ساتھ، جو خیر سے روکتے ہیں ان کے ساتھ، اور جھوٹوں کے ساتھ، اور جسے کہتے ہیں قسم کھانے والوں کے ساتھ اور چغل خور کے ساتھ ہمیشہ نہ رہو، یعنی ان سے دور رہو۔ اب یہاں پر 3 چیزیں ہیں انسان جو غفلت، ایک جھوٹ ہے، جھوٹ بہرحال گناہ ہے، لیکن جھوٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مطابق واقع کوئی بات نہیں کہی، یعنی ایک واقعہ ہوا تھا، مثال کے طور پر ہم امام بارگاہ میں گئے تھے، کسی کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹا اور کسی کے کپڑے پہ پڑ گیا، ہم نے دیکھ لیا۔ اب ہم کہیں کہ ہاں بھائی اس کے ہاتھ سے کپ چھوٹ گیا تھا اور اس کے کپڑے پڑ گئے، لیکن لوگ کچھ بولے نہیں۔ اب ہم آگے گئے جی کپ چھوٹ گیا تھا اور لڑائی ہو گئی اور جھگڑا ہو گیا، یہ جھوٹ ہے، یہ عظیم ہے۔ لیکن کیا ہے کہ مثال کے طور پر ان کے ہاتھ سے کپ چھوٹا تھا اور چائے گری تھی، لیکن آنے کے بعد کہنے جی وہ تو مار پیٹ ہو گئی اور جھگڑا ہو گیا امام بارگاہ میں، وہ چائے کے اوپر ہوا کچھ نہیں ہے، چائے کا فیل، یہ الزام ہے۔ اتہام کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا تھا امام بارگاہ میں، کوئی بات نہیں ہوئی تھی، نہ چائے گری تھی، کچھ نہیں گری تھی۔ آنے کے بعد ایک کہانی گڑھ کے، ایک جھوٹی کہانی گڑھ کے کسی کے لیے لگا دی، کسی کی عزت و آبرو کے لیے، یہ اتہام ہے۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی مومن پر الزام لگاتا ہے، گویا وہ نعوذ باللہ بہت سخت جملہ ہے، کعبے میں زنا کرتا ہے۔ آپ سوچیں، یہ مثال دیا ہے، آپ مطلب اس سے عظیم گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو ہم کیا ہے کہ غفلت میں ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہم نے تو مزہ لے لیا، نہیں۔ اور جب غفلت میں رہیں گے تو خداوند عالم کہتا ہے کہ پھر
ہم انہیں چھوڑیں گے نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ آج کے دور میں اپنی زبان پر، بالخصوص واٹس ایپ پہ، مراج کرام نے بھی کہا ہے کہ واٹس ایپ پہ کوئی بھی چیز، ہاں یہاں تک کہ حدیث، اگر واٹس ایپ پر کوئی ایسی حدیث آ رہی ہے، کسی معتبر آدمی نے نہیں بھیجا ہے، کسی علماء یا کسی ادارے سے نہیں ہے، تو آپ واٹس ایپ پر حدیثیں فارورڈ نہیں کریں جب تک کہ آپ اس حدیث کی تحقیق نہ کر لیں، یا کوئی معتبر انسان نے آپ کو حدیث بھیجا ہے، کوئی معتبر عالم ہے، کوئی معتبر ادارہ ہے، تو آپ اس کو فارورڈ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کوئی ایسی خبر جو انسان کو فتنے اور فساد کی طرف لے جائے، اگر آپ نے فارورڈ کر دیا تو آپ بھی گناہ میں اتنا ہی شریک ہیں جتنا وہ الزام لگانے والا ہے۔ تو عزیزان محترم، جو بھی ناظرین ہیں، سامعین ہیں، یہ بہت عظیم گناہ ہے، غفلت سے ہمیں بیدار ہونا چاہیے۔ گناہ کرنے کے بعد اگر ہم احساس نہیں کر رہے ہیں کہ گناہ نہیں ہوا ہے تو ہم توبہ نہیں کریں گے۔